ایک لڑکی بتاتی ہے کہ میری جب نئی نئی شادی ہوئی تو مجھے میرا شوہر اپنے پاس لے گیا جہاں وہ اور میرا دیور کام کرتے تھے۔ شادی کے بعد میں جب وہاں گئی، وہاں میرا شوہر، میرا دیور اور ہم 3 لوگ تھے۔ ایک دن میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور میرے شوہر اور دیور کی ڈیوٹی سے آنے کا وقت تھا۔ یہ وقت کوئی عصر سے مغرب کے درمیان کا تھا۔ میں اپنے شوہر اور دیور کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی کہ اچانک کچن کے ساتھ موجود سیڑھیوں سے مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جب میں نے سیڑھیاں کی طرف دیکھا تو وہاں ایک کالی بلی بیٹھی مجھے گھور رہی تھی، تو اسے ایسے دیکھ کر میں ڈر گئی۔ پھر میں نے مسکرا کر کہا، اچھا تو یہ تو تم ہو۔ پھر میں نے اسے 1 کپ دودھ کا ڈالا، اس نے دودھ پیا اور چلی گئی۔ اگلے دن وہ پھر اسی وقت آئی، میں نے پھر اسے دودھ نکال کر دیا۔ اگلے دن وہ جب آئی تب وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ 2 اور بلیاں تھیں۔ میں نے پھر سے 1 کپ اسے دودھ کا ڈال دیا۔ اس سے اگلے دن 3 کی بجائے 5 بلیاں ہو گئیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، پہلے تو میں اکیلی کو دودھ ڈالتی تھی، اب تم اپنے ساتھ اپنی سہیلیاں بھی لے آئی ہو۔ میرے پاس اتنا دودھ نہیں ہے۔ اب میری بات سن کر بلی نے مجھے گھور کر دیکھا، جیسے اسے میری بات سمجھ لگ گئی ہو۔ پھر اگلے 2-4 دن میں نے انتظار کیا، لیکن بلیاں نہیں آئیں۔ اب مجھے اندر ہی اندر سے دکھ ہونے لگا کہ میں نے اسے ایسا کیوں کہا۔ اب میں 1 کپ دودھ کا سیڑھیوں میں رکھ دیا کرتی تھی اور آواز دے کر کہتی تھی کہ اسے پی لو۔ وہ نہ جانے کب آتی اور دودھ پی جاتی۔ ایک دن میں نے کپ رکھتے ہوئے کہا کہ میں معافی چاہتی ہوں، اب تم میرے سامنے آ جایا کرو۔ میں نے مذاق کیا تھا۔ اس سے اگلے دن وہ میرے سامنے آ گئیں اور جب میں نے دیکھا تو اب کی بار 5 بلیاں نہیں تھیں، بلکہ میری ساری سیڑھیاں بلیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ میں انہیں دیکھ کر ایک دم سی ہو کر رہ گئی، پر میں جب چپ رہی کیونکہ وہ میرے کہنے پر ہی آئی تھی۔ میں نے اب کی بار ذرا ڈر کر 1 کپ کی بجائے 1 پاؤ دودھ ڈالا اور کہا کہ میں اس سے زیادہ آپ کو دودھ نہیں دے سکتی۔ بلی نے میری بات سن لی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ 1 پاؤ دودھ وہ ساری کی ساری بلیاں پی گئی اور ان کا دورانیہ 5 سے 7 یا 10 منٹ کا تھا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا، میں بلیوں کی عادی بنتی گئی۔ ایک دن میرے شوہر کی سالگرہ تھی۔ میری نند نے مجھے فون کیا اور کہا کہ ہم بھائی کی سالگرہ منائیں گے۔ ہم سب مان گئے۔ میرے سسرال والے سب اس دن میرے گھر آ رہے تھے اور میرے اپنے امی ابو اور بہن بھائی بھی سب آ رہے تھے۔ میں اس دن بہت ہی زیادہ مصروف تھی کھانے وغیرہ بنانے میں اور مجھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ بلیاں اپنے وقت پر پھر سے آئی۔ میں اپنے کام میں مصروف تھی، مجھے ان کا نہیں پتہ چلا۔ کوئی 30 سیکنڈ جب میں نے ان پر دھیان نہیں دیا تو وہ بلی نے زور سے میاؤں کیا، تو میری توجہ بلی کی طرف ہوئی۔ میں نے بلی کو کہا، اچھا میں تمہیں دودھ ڈالتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں پھر سے کام میں مصروف ہو گئی اور دودھ کی طرف میرا دھیان نہیں گیا۔ 1 منٹ کے بعد وہ بلی اتنی زور سے چلائی، اس کی آواز اتنی بھیانک تھی کہ میں اسے کی آواز سن کر ڈر گئی۔ ان کی آواز کان پھاڑ دینے والی تھی۔ میں نے خود پر قابو کیا اور کہا، یہ بس بلی ہی ہے اور کچھ نہیں۔ پھر ہمت کر کے ان کو دودھ ڈالا اور ڈالتے ہوئے کہا کہ میں آج بہت تھکی ہوئی ہوں، میں نے آج بہت سارا کام کیا ہے۔ کاش تم لوگ انسان ہوتے تو میں تم سے گھر کا کچھ کام کروا لیتی۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی، لیکن وہ بلی کی آواز مسلسل میرے کانوں میں گونجتی جا رہی تھی۔ لیکن اب یہ آہستہ آواز تھی۔ اب میرے گھر مہمان آنے لگ گئے۔ تیار تھا، ہم نے سالگرہ منائی اور تھک کر سب سو گئے۔ میں جب سو کر صبح اٹھی تو میرا کچن بالکل صاف تھا، مطلب سارے برتن دھوئے ہوئے تھے اور گھر کا صحن بھی صاف تھا اور کچن بھی صاف تھا جہاں رات کو ہم نے اتنا گند ڈالا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ میں نے سب سے پوچھا کہ یہ کس نے کیا؟ سب نے کہا ہم نے نہیں کیا۔ میں جب بھی کسی سے پوچھتی کہ یہ آپ نے کیا ہے، تبھی میرے کانوں میں ان بلیوں کی آواز گونجتی۔ پھر ہم نے ناشتہ کیا، پھر دوپہر کا کھانا کھایا اور آہستہ آہستہ مہمان چلے گئے۔ میں اس دن بھی بہت تھکی ہوئی تھی۔ میرے شوہر اور دیور نے چھٹی کی تھی۔ میں جلد ہی سو گئی۔ جب سو کر اٹھی تو گھر پھر سے سارا صاف تھا۔ میں بہت حیران ہوئی۔ اب پھر سے میرے کان میں بلی کی آواز گونجی۔ اگلے دن عصر کے وقت جب وہ بلیاں آئیں تو میں نے
انہیں بتایا کہ تم نے یہ سارا کام کیا تھا؟ تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ مجھے بہت زیادہ حیرانی ہوئی۔ میں نے کہا کیا تم مجھے سن سکتی ہو؟ اس نے پھر ہاں میں سر ہلایا۔ اب میں ان کو جان چکی تھی کہ یہ کون ہے، یہ عام بلیاں نہیں ہیں۔ اب روز روز ان کے یہ کام کرنے کی طاقت بڑھتی گئی اور آہستہ آہستہ میں اندر ہی اندر سے ڈرتی گئی۔ اب مجھے ان بلیوں سے وحشت آنے لگ گئی تھی، لیکن میں بالکل خاموش تھی اور اس بلی کی آواز میرے کانوں میں گونجتی رہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں عنقریب پاگل ہو جاؤں گی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ وہ بلیاں نہیں ہیں، اور یہی بات مجھے سارا دن ستاتی رہتی تھی۔ ایک دن میں نے دوبارہ سے ان بلیوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدارا اب دوبارہ نہیں آنا، نہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گی، کیونکہ میرے کانوں میں ابھی تک تمہاری چینخ کی آواز گونجتی ہے۔ مجھے تم بلیوں سے وحشت آتی ہے۔ تب سے آج تک میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ ہاں، لیکن کبھی کبھار آج بھی میرے گھر کی صفائی ہو جاتی ہے۔ جب میں تھکی ہوئی ہوتی ہوں اور میرے کچن سے روز ایک پاؤ دودھ آج بھی غائب ہو جاتا ہے، جس سے میں سمجھ جاتی ہوں کہ وہ ہمارے گھر آئی تھی۔ مزید اچھی سٹوریز سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ حقیقت اردو سٹوریز۔